الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب سے پہلے آپ کی بیویاں امہات المؤمنین، پھر بیویوں کے بعد بیٹے اور بیٹیاں، پھر بیٹوں اور بیٹیوں کے بعد ان کی اولادیں، اولاد در اولاد، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے بیٹے جو اسلام کے خادم بنے، جس طرح سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کی فیملی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے گھر والے، یہ سب اہل بیت۔ پیغمبر علیہ السلام کے خسر، آپ کے داماد، یہ آپ کے اہل بیت۔ 4 خلفاء میں سے 2 آپ کے خسر ہیں اور 2 آپ کے داماد ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق، یہ دونوں آپ کے خسر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ بنت صدیق آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ، یہ دونوں آپ کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان کو آپ کی ایک بیٹی رقیہ منسوب تھی، نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہوا تو آپ نے ام کلثوم سے ان کا نکاح کر دیا، پھر ان کا بھی انتقال ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں ہیں۔ جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا اور سیدنا عثمان غنی بہت غم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کس بات کا غم تھا؟ میرے گھر میں آقا کی بیٹی تھی، اپنی بیٹی سے ملنے تو آتے تھے، اب تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو آپ نے سیدنا عثمان غنی کی دلجوئی کے لیے فرمایا، عثمان، اب میری کوئی بیٹی ایسی نہیں جس سے میں تمہاری شادی کر سکوں۔ بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں آ چکی ہے۔ اگر میری تیسری کوئی بیٹی ایسی ہوتی جس سے میں تمہاری شادی کر سکتا تو میں وہ بھی کر دیتا۔ یہ عثمان غنی کی دلجوئی کے لیے آپ نے فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 خلفاء، انہوں نے مکی دور سے آپ کا ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کے قریب رہے، مشورے میں شامل رہے، اور خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں چلتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں نقش ہو گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دائیں ابوبکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے۔ اور اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، دنیا کے اندر بھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، مشیر تھے، انتقال کے بعد بھی روضہ اقدس کے اندر ابوبکر اور عمر دائیں بائیں آرام فرما رہے ہیں، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ کے انتہائی معزز گھرانے کے کاروباری آدمی تھے، پڑھے لکھے تاجر، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اول سے ساتھ دیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت کس کو نصیب ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ 4 ہستیوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ جب آپ کو غار حرا میں جبرائیل امین نے آ کر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی اور آپ کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ رکھا گیا، ذمہ داری رکھی گئی، تو آپ وہاں سے چل کر اپنے گھر تشریف لائے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے گا کہ قرآن مقدس جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس قرآن کا اپنا ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہے، روحانیت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، وزن بھی ہے۔ کتنا وزن ہے؟ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر رکھا گیا ہوتا تو پہاڑ بیٹھ گیا ہوتا، اتنا وزن ہے۔ قرآن نے خود فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو ہم نے پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو پہاڑ اس بوجھ سے دب کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا۔ یہ قرآن کس پر اترا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے اوپر قرآن اتارا جائے گا، اس سے پہلے آپ کے سینے کو آپ کے باطنی حصے کو انوارات سے مزین کیا گیا، سینہ چاک کر کے اس کو جنت سے طشت منگا کر پانی سے دھل کر دوبارہ رکھ کر اس کو پیک کیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ کا شق صدر یعنی سینے کا چاک کرنا، دل کا نکالنا بچپن میں ہوا ہے، جب آپ دائی حلیمہ کے یہاں دودھ پی رہے تھے۔ اس واقعے کو سن لیجیے۔ عرب کا رواج تھا، مکے والوں کا، کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکے کے باہر کسی خوشنما مقام پر بھیجتے تھے جہاں کی زبان فصیح زبان ہو، جہاں کی تہذیب انتہائی معیاری ہو۔ تو طائف کا علاقہ، ایک تو آب و ہوا اس کی اچھی ہے، وہاں کی زبان بہت معیاری ہے، اور وہاں کے لوگوں کا مکے والوں سے قریبی تعلق تھا۔ طائف اور مکے میں کثرت سے رشتے تھے، جس طرح مکے اور مدینے میں آپس میں کثرت سے رشتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینہ منورہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، مدینے لوٹ کر آ رہی تھی، راستے میں ان کو اچانک طبیعت بگڑی۔ اب اس وقت تو طب اتنی عروج پر نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ اٹیک آیا، کہ فلاں بیماری ہو گئی، کڈنی بیٹھ گئی، لیکن علامتیں جو سمجھ میں آتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ اٹیک آیا۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر بیوی آمنہ اللہ سے پیاری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 6 سال کی عمر تھی، تو بیوی آمنہ کہاں گئی تھی؟ مدینہ منورہ گئی تھی، اپنے میکے۔ تو مکے والوں کے رشتے مدینے والوں سے بھی تھے، طائف والوں سے بھی تھے۔ مکے والے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے باہر بھیجتے تھے، تو طائف وہی وہ قبیلہ ہے، قبیلہ بنی سعد، جہاں سے دائی حلیمہ آئی تھی۔ واقعہ آپ نے بہت تفصیل سن رکھا ہے، وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی تو دائی حلیمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی بیوی آمنہ کے پاس، یہ آپ کا بچہ آپ کی امانت۔ لیکن دائی حلیمہ کے شوہر نے کہا تھا کہ حلیمہ، بچے کی ماں کو راضی کرنا اگر مان جائے تو کچھ دنوں کے لیے دوبارہ لے آنا۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں جہاں رہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، رحمتوں کی بارشیں ہوتی تھی، تو دائی حلیمہ گھر میں رحمتوں کی بارشیں ہو رہی تھی، تو وہ یہ چاہ رہی تھی کہ 2 سال کے بعد بھی کچھ دن اور رہے۔ تو مکے جا کر بی بی آمنہ کو بچہ حوالے کر کے دوبارہ مانگ کر لے آئی تھی۔ تقریباً 2.5 سال کی عمر آپ کی تھی۔ گھر میں بکریاں پلی ہوئی تھی، بکریاں جنگل چرنے چلی گئی، بکریوں کے بچے قریب میں ٹہلتے گھومتے رہتے، تو آپ بکریوں کے بچوں کو
टहला रहे थे छड़ी हाथ में लेकर, اور آپ کے ساتھ میں دائی حلیمہ کا ایک بیٹا بھی تھا. دو شخصیت سفید لباس میں آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، لٹایا، دامن اٹھایا، سینہ کھولا، دل نکالا، اس کو جنت سے تشت لائے تھے، پانی تھا اس کے اندر، اس کو رکھ کر دھلا اور پھر رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، بلا کسی ٹاکے اور بلا کسی سرجری کے کام ہو گیا. جب آپ کو لٹا کر کے سینہ کھول رہے تھے تو وہ بھائی جو دائی حلیمہ کا بیٹا تھا وہ بھاگتا ہوا گھر آیا، کہا اماں اماں، وہ قریشی بھائی میرے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، دو آدمی آئے ہیں سفید پوشاک میں، اس کو لٹا کر سینہ کھولا ہے، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. دائی حلیمہ کہتی ہے میں اور میرے شوہر چپل پہنے بغیر بھاگتے ہوئے آئے تو وہاں نظر تو کوئی نہیں آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سہمے کھڑے تھے، آ کے لپٹا لیا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں کیا ہوا، دو لوگ آئے تھے، مجھ کو لٹایا، اندر کچھ ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بعد ہاتھ پھیر کر چلے گئے. یہ شق صدر ہوا ہے بچپن میں. دائی حلیمہ کہتی ہے میرے شوہر نے کہا حلیمہ قبل اس کے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، نہ جانے کیا ہوا ہو، اگر اس بچے کی موت ہو گئی تو بڑی بدنامی ہوگی، دنیا آئندہ ہم کو اپنا بچہ نہیں دے گی. اس کو جا کر پلٹایا، جو ہونا ہو وہی ہو. دائی حلیمہ لے کر آئی مکے پلٹانے کے لیے. بیوی آمنہ نے پوچھا خیریت؟ ہاں آپ کا بچہ ہے، ہم نے سوچا پلٹا دے. کہا نہ، تم تو 2 سال کی مدت میں لے کر آئی تھی، دوبارہ مانگ کے لے گئی تھی، اب کیوں آئی؟ یہ بات تو اس وقت کہنے کی تھی، اب 2 سال کی مدت ہوئی تھی کہ آپ کا بچہ ہے لے لیجئے، تم تو مانگ کے لے گئی تھی، کوئی بات ہوئی کیا؟ دائی حلیمہ بتلانے کو تیار نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بیوی آمنہ نے کہا حلیمہ جب تک بتلاؤ گی نہیں جانے نہیں دوں گی، بتلانا پڑے گا. تو دائی حلیمہ نے واقعہ سنایا، ایسا ایسا ہوا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، آئندہ کوئی ہم کو بچہ دودھ پلانے کو نہیں دے گا. اس وقت بیوی آمنہ نے فرمایا تھا حلیمہ مطمئن ہو کر جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا، میرے اس بچے کی شان تو میں شروع سے دیکھ رہی ہوں. جس وقت آپ ماں کے پیٹ میں حمل میں ہیں بوجھ نہیں ہے، پیدائش میں درد ذہن نہیں ہے. عجیب نظام تھا اللہ کا. وہ تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ سینہ اس وقت چاک ہوا ہے، اور ایک مرتبہ سینہ نبوت ملنے سے پہلے چاک ہوا ہے، اور ایک مرتبہ سینہ معراج میں جانے سے پہلے چاک ہوا ہے. آپ کے سینے کو چاک کر کے اس کو نورانیت سے روحانیت سے بھرنا، اور نبوت ملنے سے پہلے آپ جا کر غار حرا میں ہفتوں رہ کر عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے، جس کو آج آپ اعتکاف کہہ لیں. آپ نے پڑھا ہوگا حالات میں، کبھی آپ گھر آ کر توشہ لے کر چلے جاتے تھے، اور کبھی آپ کی رفیق حیات بی بی خدیجہ جا کر دے آتی تھی. غار حرا مکے سے کافی دور ہے، اونچائی پر ہے. روزے رکھنا، عبادت کرنا، یہ تیاریاں ہو رہی تھی اس بوجھ کو برداشت کرنے کی. بس وہ دن آیا کہ آپ غار حرا میں تنہا تھے، فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور آپ سے کہا پڑھیے اقرا. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، ما انا بقاری. یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیں، بہت نازک مسئلہ ہے، زبان پھسلے گی تو ایمان داؤں پہ آ جائے گا. ایک ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور ایک ہے میں جاہل ہوں، دونوں ایک نہیں ہے. بعض لوگ فرق نہیں کر پاتے. میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دنیا کے اندر جس طرح تعلیم حاصل کی جاتی ہے میں نے اس طرح نہیں پڑھا، کوئی میرا استاد نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قلم نہیں پکڑا، کتاب پر نگاہ نہیں ڈالی،
حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز کر دی جائے تو آپ پڑھ نہیں پاتے تھے اور اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، کتاب کو دیکھ کر پڑھ نہیں پاتے تھے اور اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے، لیکن نعوذ باللہ جاہل تو نہیں تھے. خداوند قدوس نے آپ کے سینے پر علوم کے خزانے اڈال دیے تھے. اسی کو کسی کہنے والے نے کہا محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ فاتح جس کا پرچم اطلس سے زنگاری گردو، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. سارے پڑھے لکھے لوگ آپ کے سامنے بولے دکھتے، خداوند قدوس نے آپ کو ڈائریکٹ علوم سے نوازا تھا تو آپ امی ہیں. فرما رہے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا سناؤں. جبرائیل امین نے آپ کو اپنے پروں کے بیچ میں لیا، اپنی باہوں میں لے کر دبایا. کیا چیز تھی یہ تھا کیا؟ یہ انتقال نسبت، روحانیت کا انتقال، نورانیت کا انتقال. پھر آپ کو چھوڑا، پھر فرمایا پڑھیے، پھر آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اپنے پروں کے بیچ میں لیا. اس طرح 3 بار یہ عمل کیا اور اس کے بعد جبرائیل امین نے خود پڑھ کر سنایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم، انسان پہلے نادان تھا، ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، پھر تعلیم کے زیور سے اس کو آراستہ کیا. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ان پڑھ ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 اگر گھر والے پڑھائے اور بچہ پڑھے تو پڑھ لکھ کر عالم اور علامہ بن جاتا ہے. میرے ایک دوست تھے، میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو، تو انہوں نے اعظم گڑھ کے ایک گاؤں کا نام بتایا اور وہ گاؤں بہت پڑھا لکھا ہے. میں اس گاؤں کا نام نہیں لینا چاہتا. بہت پڑھا لکھا ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، علامہ شبلی نعمانی وہاں پیدا ہوئے. تو میں نے مذاق میں کہا رے وہ فلانا گاؤں جہاں آج تک کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں پیدا ہوا. اب کیا کہنے صاحب، ایک دم گرم، کیا مذاق کر رہے ہیں مولانا، فلاں پیدا ہوئے، فلاں پیدا ہوئے، فلاں پیدا ہوئے. میں نے کہا کہو تو لکھ کر دے دوں تمہارے گاؤں میں آج تک کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں پیدا ہوا. 4 لوگ جمع ہو گئے. کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا چائے پینا ہے اور کیا بات ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں دلیل پروف کر دوں گا. اس گاؤں میں آج تک کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں پیدا ہوا. تب وہ سب لوگ میرے خلاف کیا مولانا مذاق کرتے ہیں آپ، فلاں محدث، فلاں مورخ، فلاں عالم. میں نے کہا جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھو. جب پیدا ہوئے اس وقت عالم تھے کہ عالم بعد میں بنے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر دنیا میں آنے کے بعد جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آنکھیں دی، کان دیے، دل و دماغ دیا، اب تم نے علم حاصل کیا. بہرحال تو یہ 5 آیتیں جبرائیل امین نے پڑھ کر سنائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین اپنے بازو میں لے کر دبا کر کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ سینے کو علوم کے خزانوں سے بھرنا چاہ رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں انتقال نسبت. عام طور پر اہل اللہ جو اونچے مقام کے ہوتے ہیں وہ اپنے خلفاء کی جانب انتقال نسبت کرتے ہیں. اب ہوتا ایسا ہے جن بیچاروں کو اس سلسلے میں کچھ معلومات نہیں ہے وہ اپنی جانکاری کے اعتبار سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک مقام انتقال نسبت. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، آخری وقت ہے، ذمہ داری کس کو دی جائے گی؟ حضرت مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ میں اور مولانا منظور نعمانی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا کہ مولانا الیاس صاحب کا بڑھاپا ہے، بیماری ہے، کام تو بہت بڑا ہے، بڑھنے والا ہے،
تو حضرت کے بعد کون ہوگا؟ حضرت ہی اپنی زندگی میں اشارہ کر دے تو بہتر ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اس وقت سب سے بڑے حضرت شیخی تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے خاندان میں سماجی اعتبار سے بھی اور علمی مقام تو حضرت شیخ کا کیا کہنا، مولانا الیاس صاحب کے بعد سب سے اونچا قد مولانا زکریا صاحب کا تھا۔ یہ بات وہ کیوں کہے حضرت مولانا الیاس صاحب سے؟ ان کو اچھا نہ لگا تو انہوں نے فرمایا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ لوگ خود یہ بات مولانا الیاس صاحب سے کہہ دیجیے، مجھ سے مت کہلوائیے۔ لیکن کسی کے وہم و گمان تک میں نہیں تھا کہ یہاں پر مولانا یوسف صاحب کو بیٹھالا جائے گا، اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب تنہائی پسند آدمی تھے، لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، میدانی آدمی نہیں تھے۔ میدان میں آنے کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہوتے، اہل علم کے لیے بڑا بوجھ ہوتا ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہے، دماغ میں خلجان ہوتا ہے، اور علم یکسوئی چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب کو بلایا اور کہا بیٹے کس پر بھروسہ کروں، کس سے امید کروں، اس بوجھ کو کون اٹھائے گا؟ تم سے ہی کہتا ہوں بیٹا ذمہ داری کو سنبھالو، آؤ لپٹ جاؤ۔ مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب کو کافی دیر تک لپٹائے رکھا۔ انتقال نسبت، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جب ہندوستان چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے، ہجرت کر گئے تھے، آخری ایام وہیں گزرے اور اسی قبرستان میں وہ آرام فرما رہے جنت البقیع میں، تو اپنے شاگرد خاص مولانا یونس صاحب سے فرمایا بیٹا یونس آ جاؤ، لپٹایا۔ میں نے حضرت شیخ یونس صاحب کی زبان سے خود سنا ہے، فرمایا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مجھ کو لپٹایا تو میرا سینہ دھک 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 کرتا تھا، اندر ایک چکی چل رہی تھی، ایک بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ انتقال نسبت، جبرائیل امین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹا رہے، پروں کے بیچ میں لے رہے، ان علوم کا، ان معارف کا، ان لطائف کا انتقال ہو رہا ہے۔ خداوند قدوس اپنے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو علوم و معارف سے بھر دینا چاہتے ہیں تو خود تو خدا نہیں آئیں گے نا۔ خداوند قدوس نے فرشتے کو دیا اور فرشتے نے آ کر آپ کو لپٹا کر 3 بار دبا کر کے وہ علوم کے خزانے منتقل کیے۔ آسان سے آسان الفاظ میں جو میرے لیے ممکن تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اسی لیے میں نے لطائف و معارف اور تصوف کی اصطلاحات کا استعمال نہیں کیا۔ آگے بڑھیے۔ اب جب جبرائیل امین نے آپ کو اپنے پروں میں دبایا تھا تو بوجھ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا۔ جیسے آپ چھوٹے سے معصوم بچے کو پیار میں دبا دیں تو آپ کو تو لگے گا میں نے ہلکا سے دبایا تھا، لیکن بچے کا تو کام ہو گیا۔ جبرائیل امین نے پیار کے ساتھ باہوں میں لیا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ایک دم ٹوٹ گیا اور اسی حالت میں آپ گھر تشریف لائے۔ چونکہ فرشتے سے پہلی ملاقات تھی، نبوت کا بوجھ پڑا ہے، ذمہ داری ہے، اللہ کی امانت اللہ کے بندوں کو پہنچانا ہے، اور ماحول 100% مخالف ہے۔ وہ تمام چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، کہاں کام کرنا ہے، مکے میں ایک بندہ سننے والا نہیں ہے، کیا ہوگا؟ اسی ٹینشن اور گھبراہٹ میں آپ گھر تشریف لائے اور رفیق حیات زوج محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے الجھن ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بی بی خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی، سرہانے پر بیٹھ گئی، سر سہلانا شروع کیا، آہستہ آہستہ سر دبا رہی ہے، سہلا رہی ہے اور آپ کے لیے تسلی کے کلمات کہہ رہی ہے۔ یہ مقام بی بی خدیجہ کا ہے، اس احسان کو امت قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دکھ کی گھڑی میں تسلی کون دے رہا ہے؟ بی بی خدیجہ۔ آج کی عورتیں ہوتی، فرشتہ آیا تھا، کیسے کا تھا، کیا فٹ لمبا تھا، کیا پہنے تھا، اس نے تم سے یہ کہا، تم نے اس سے یہ کیوں نہیں کہا، جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے عام طور پر۔ بی بی خدیجہ نے ایسی کوئی جہالت کی بات نہیں کی، خاموش آپ کا سر سہلا رہی ہے، تسلی کلمات کہہ رہی ہے، فرما رہی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ حضرات توجہ دیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مظلوموں کو انصاف دلاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں یہ وہ اوصاف ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونے چاہیے۔ ہماری دعوت اثر انداز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سوکھے بول سے کیا ہونے والا ہے؟ کردار ویسا ہونا چاہیے۔ ہزار دعوت پر بھاری ہے دعوت دائی کا کردار۔ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب خاندانی رشتے ناتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ مکافات کریں، وہ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور وہ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے، اس کا نام مکافات ہے، اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں ان کا عمل وہ جانے، ہم اپنا کام کریں گے۔ میرے چاچا ہیں، میرے ماما ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، چاچا کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ مجھے برا کہتے ہو کہیں، میں اپنا کام کروں گا، اس کا نام صلہ رحمی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف گنائے۔ پھر جب آپ تھوڑا آرام کر چکے تو اس وقت مکے میں ایک بزرگ تھے ورقہ ابن نوفل، جو بی بی خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، نصرانی مذہب کو اپنائے ہوئے تھے۔ اس وقت دنیا میں جو لوگ بھی عبادت گزار تھے ان کے سامنے اور کیا تھا؟ اسلام تو اب آ رہا ہے نا بھائی، تو اس سے پہلے نصرانی مذہب سامنے تھا۔ وہ نصرانی مذہب پر عمل کرنے والے تھے، بڑھاپا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ بی بی خدیجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھیے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے ٹھنڈی سانس لی، ہائے افسوس، پوری جوانی انتظار کرتا رہا خاتم النبیین کی آمد کا، اب میرا بڑھاپا ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں، بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور فرمایا لو کنت حیا اذ اخرجتک قومک، لو کنت حیا اذ اخرجتک قومک، بیٹا جس وقت تمہاری قوم تم کو مکے سے نکالے گی کاش اس وقت میں زندہ ہوتا، تمہارا ساتھ دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ الفاظ ذرا اجنبی تھے۔ کیوں؟ اب تک بچپن سے لے کر جوانی اور 40 سال کی عمر تک آپ نے مکے میں اس شان کے ساتھ گزارے تھے کہ کوئی آپ سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرتا تھا، آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ آپ کا نام نہ لے کر آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اپنے معاملات کا آپ سے فیصلہ کراتے تھے۔ اور یہ آواز کان میں آ رہی ہے کہ بیٹا اس وقت تم کو تمہاری قوم مکے سے نکلنے پر مجبور کرے گی، کاش کہ میں زندہ ہوتا، میں تمہارا ساتھ دے کر اپنی عاقبت بناتا۔ تو آپ نے فرمایا چچا اوا مخرجیہم، مکے والے مجھ کو مکے سے نکال دیں گے، مکے والے مجھ کو مکے سے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں بیٹا، تم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے جب اللہ کا پیغام سنایا تو مخالفتیں بڑھیں اور انبیاء کرام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور تم کو اپنا گاؤں گھر چھوڑنا پڑے گا۔ پھر پیچھے لوٹیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے سب سے پہلے کہاں آئے؟ گھر۔ جب بی بی خدیجہ کو آپ نے بتلایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور اللہ کا پیغام سنا کر گیا، تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر گھر میں حضرت علی بچے ہیں، ان کی عمر تقریباً 10 سال کی ہے، جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے ان کی عمر 10 سال کی ہے۔ خادم زید بن حارثہ ہے، اور رفیق دوست، جگری دوست ابو بکر صدیق۔
سیدنا ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو رہی ہے، پہلے مرحلے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت علی نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا، زید ابن حارثہ نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا۔ ان 4 خوش قسمت لوگوں کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل۔ یہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ہم دیندار لگاتے ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں، غیر شعوری طور پر ہمارے اوپر شیعت ڈالی جاتی ہے اور ہم اسی کا ترانہ گانے لگتے ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ آپ سنیں گے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے؟ تعلیم۔ کیا صحیح ہے؟ حقیقت تو یہ نہیں ہے، ترتیب ہے۔ سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر دوستوں میں ابوبکر صدیق نے، بچوں میں ہے علی نے، اور خادموں میں ہے زید ابن حارثہ نے۔ یہ چاروں آپ کے قریبی لوگ ہیں، چاروں نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا ہے۔ اور اگر آپ پہلے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بالکل پہلے تو بی بی خدیجہ ہے۔ ڈائریکٹ غار حرا سے آپ آئے ہیں، بی بی خدیجہ سے ملاقات ہوئی ہے اور ان سے آپ نے کہا ہے زملونی لقد خشیت علی نفسی۔ ان چاروں کا ذرا ہم تعارف سن لیں۔ یہ 4 خوش قسمت کون ہیں؟ بی بی خدیجہ، تذکرہ آپ سن چکے پچھلی ملاقات میں بھی، آج بھی سن لیا آپ نے۔ حضرت زید ابن حارثہ یہ کون ہے؟ یہ ایک آزاد گھرانے کے نوجوان ہیں جن کو لوگوں نے زبردستی پکڑ کے مکے کے بازار میں لا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ یہ ہوتا تھا جیسے آپ کی گاڑی کوئی چرا کر جا کر کلیان ڈومبولی میں بیچ دے، آپ کا موبائل چرا کے بیچ دے، اس کا توڑے چوری کا مال۔ تو کسی بچے کو پکڑا اور کہیں دور جا کر بازار میں کھڑا کر کے اس کو غلام بنا کے بیچ دیا، پیسے کھڑے کر لیے۔ اب جس نے اس کو خریدا وہ تو غلام سمجھے گا۔ تو مکے کے بازار میں بیچے گئے، بی بی خدیجہ نے آپ کو لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ وہ آپ کے پاس رہنے لگے۔ ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے بچے کو مکے میں کسی نے غلام بنا کر بیچ دیا ہے اور کسی صاحب کے پاس ہے، تو وہ پیسہ ویسا لے کر آئے کہ چلتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں اور بچے کو اپنے لے آتے۔ آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ پیسے لے لیں اور ہمارا بچہ ہم کو پلٹا دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا آپ لے جائیے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا جانے کو تیار نہیں۔ اب مسئلہ آ گیا پنچایت پر، پنچایت جمع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سے کہ بھائی ایک کام کرو، ایک طرف میں بیٹھ جاتا ہوں، ایک طرف زید ابن حارثہ کے گھر والے بیٹھ جاتے ہیں، بیچ میں ان کو کھڑا کر دو اور ان سے کہہ دو تم کو اختیار ہے، چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ۔ ایسے ہی کیا گیا، زید ابن حارثہ کو بیچ میں کھڑا کیا گیا، ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف ان کے والدین۔ حضرت زید سے کہا گیا تم کو اختیار جدھر چاہو چلے جاؤ، تو وہ اٹھ کر ادھر آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ طے ہو گیا کہ بچہ جائے گا نہیں۔ ان کے والدین بلک بلک کے رو کر کہہ رہے زید ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تم کو لینے آئے ہیں۔ زید کہہ رہے ہیں میں اس در کو چھوڑوں گا نہیں، آتا جاتا رہوں گا، آپ آئیے جائیے ملاقات کیجیے، لیکن اس در کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ چلے گئے۔ اب حضرت زید آپ کے پاس بیٹے کے قائم مقام رہ رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو حضرت زید کو زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا، جبکہ وہ آپ کے بیٹے تو نہیں ہیں۔ قرآن نے آیت نازل کی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناکم۔ سورہ احزاب کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، 22واں پارہ۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، تمہارا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، زید ابن حارثہ کہو، زید ابن محمد مت کہو۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، بچوں کو ان کے باپ کی جانب منسوب کر کے نام پکارو، نسب ادھر ہے۔
بعض لوگ کہیں گے اس کے باپ کا نام معلوم نہیں، لیتے نہیں بنتا۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بھائی کہو، زید ابن محمد مت کہو، زید بھائی کہو، زید ابن حارثہ کہو، یا زید بھائی کہو۔ بہرحال جب حضرت زید آپ کے گھر میں قائم مقام بیٹے کے رہے تو آپ نے ان کی شادی بھی کرائی، اور حضرت زید کے بیٹے اسامہ ابن زید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں میں کھیلتے تھے، پوتے کے قائم مقام، بہت سے واقعات ہیں۔ یہ حضرت زید ہے، گھر میں موجود ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیوں رہتے تھے؟ قائم مقام بیٹے، چھوٹے بھائی قائم مقام، اس کو سن لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے تو باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں والد محترمہ کا ابوا کے مقام پہ انتقال ہو گیا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں دادا محترم کا آخری وقت آ رہا ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد آپ ہر وقت دادا کے پاس رہتے تھے، اور دادا بے پناہ پیار کرتے تھے آپ سے۔ جب دادا کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے 9 بیٹوں کو جمع کیا۔ 10 بیٹے تھے، ایک عبداللہ آپ کے والد، ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا۔ 9 بیٹوں کو جمع کیا جو کئی بیویوں سے تھے، اور پوچھا میرے اس پوتے کی کفالت کون کرے گا، خدمت کون کرے گا؟ سب نے کہا ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ چچا ابو طالب نے بھی کہا میں کروں گا۔ چچا ابو طالب کی والدہ اور حضرت عبداللہ کی والدہ ایک ہے، یعنی عبد المطلب کی جس بیوی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ ہیں، اسی بیوی سے ابو طالب ہے۔ تو آپ نے ابو طالب کو دینے کو ترجیح دی، لیکن ابو طالب سے یہ پوچھا کہ بیٹا تمہارے حوالے تو کر رہا ہوں، یہ میرا پوتا آئندہ کوئی بڑی شخصیت بننے والا ہے، وہ وقت آئے گا کہ مکے والے اس کی مخالفت کریں گے، دنیا اس کے اوپر چڑھ دوڑے گی، اس وقت ساتھ چھوڑ کو نہیں دو گے؟ انہوں نے ابو طالب نے اپنے ابا سے یہ ان کو یقین دلایا تھا، ان کو اطمینان دلایا تھا کہ نہیں، میں بھتیجے کا ساتھ چھوڑوں گا نہیں، اور ابو طالب نے نبھایا، اس میں دو رائے نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، جو بے پناہ پیار کرتے تھے، بے پناہ لاڈ کرتے تھے، لیکن ابو طالب کثیر العیال تھے، بچے کافی تھے۔ جب آپ 13 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ نے چچا ابو طالب سے کہا چچا آپ تجارت کے اسفار میں باہر جاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، کام کروں گا۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں رہے، کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے، اللہ نے بوجھ بننے بھی نہیں دیا آپ کو۔ دودھ پینے کی عمر سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک آپ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو آپ نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا۔ صرف ایک ایسی ہستی ہے جس کے احسان کا بدلہ آپ دنیا میں نہیں دے سکے، اور آپ نے اعلان کیا کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ اللہ سے جنت میں دلواؤں گا۔ وہ شخصیت کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب 13 سال کی عمر میں آپ نے چچا ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سفر میں چلوں، آپ کے ساتھ کام کروں، تو چچا کو ایسا لگا کہ میرے بچوں نے کچھ کہہ دیا ہوگا اس کو، بھتیجے کو، باپ تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے بیٹوں نے کچھ کہہ دیا۔ تب ابو طالب نے پوچھا بیٹے میرے بیٹوں نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ کسی نے کوئی تانا دے دیا تم کو فکر کیوں ہے کہ میں محنت کروں، اپنا خرچہ نکالوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں اور لگے۔ 13 سال کی عمر سے آپ نے چچا کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ پھر 25 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے تو آپ کامیاب تاجر ہو گئے تھے، پھر آپ کی شادی ہو گئی۔ جب حضرت علی تھوڑے سے بڑے ہوئے اور ادھر آپ کی عمر تقریباً 28-29 سال کو پہنچی، تو آپ نے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا
آپ نے میری کفالت کی ہے اور آپ کثیر العیال ہیں، اب میں خوشحال ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بچہ آپ کا میں اپنی کفالت میں لے لوں، اس کی پرورش میں کر دوں تاکہ احسان کا بدلہ ہو جائے۔ حضرت علی پیدا ہو چکے تھے، چچا ابو طالب نے حضرت علی کو آپ کو دے دیا۔ بہت چھوٹے رہے ہوں گے تو ماں کی گود میں رہے ہوں گے، تھوڑا سمجھدار ہوئے تو بی بی خدیجہ کے پاس آ گئے۔ تو حضرت علی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قائم مقام بیٹے کے پرورش پا رہے ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہے، آپ ان کی مکمل کفالت کر رہے ہیں، حضرت علی کی تمام ضروریتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کا نکاح ہو رہا ہے تو حضرت علی کے لیے مکان کا بندوبست آپ کر رہے ہیں، گھر کے سامان کا بندوبست آپ کر رہے ہیں۔ اگر حضرت علی کا نکاح بی بی فاطمہ سے نہ ہو کر کسی اور سے ہوا ہوتا تب بھی تو بندوبست آپ ہی کرتے، آپ کے بیٹے قائم مقام تھے وہ۔ اب بیچارے جو لوگ نہیں سمجھتے ان حقائق کو، بی بی فاطمہ کا جہیز، بی بی فاطمہ کا جہیز نہیں، حضرت علی کے گھر بسانے کا سامان تھا وہ، اور حضرت علی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں، تو چونکہ حضرت علی گھر میں ہیں ان کو اطلاع ملی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ زید بن حارثہ گھر میں ہیں، ان کو اطلاع ملی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور دوستوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا عثمان غنی نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی اسلام قبول کرنے میں تھوڑا وقفہ ہے، انشاءاللہ جب گفتگو وہاں تک پہنچے گی تب میں اس پہ گفتگو کروں گا، سیدنا عمر ابن خطاب کی اسلام قبول کرنے کا۔ ان چاروں خلفاء نے مکی دور میں اسلام قبول کیا ہے اور مشکل سے مشکل حالات برداشت کیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی قربانیوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں، ساری انسانیت مل کر ان احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس پر گفتگو کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں کیا واقعات پیش آئے، قلم کاغذ لے آؤ کچھ لکھا دوں۔ سیدنا عمر ابن خطاب موجود ہے، عبداللہ ابن عباس موجود ہے، آپس میں رائے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ابھی جب محرم کا مہینہ شروع ہوگا نا تو تماشے بازیاں شروع ہوں گی، میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری خطبہ دیا ہے اس کے اندر چند باتیں فرمائی تھی۔ جب صحابہ مکے سے مدینہ منورہ گئے ہیں تو مسجد نبوی کچی تھی، چھپر کی تھی، کھجور کے ڈنٹھل، کھجور کی پتی کی چھت، زمین کچی، کنکر تھے، نہ وضو خانہ نہ استنجا خانہ نہ بیت الخلا، کھلا میدان تھا۔ اور جب لوگوں کی آمد شروع ہوئی تھی تو وہیں خیمے لگ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کے جھوپڑے بھی قریب قریب تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جھوپڑے بھی آس پاس تھے، اور جو حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات گزرے، جہاں آپ کا وصال ہوا ہے، وہ حجرہ عائشہ ہے جو آج روضہ اقدس ہے۔ مسجد کے دونوں طرف صحابہ کی کھلیاں تھی، جھوپڑے تھے، اور ان کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے تاکہ اذان نماز شریک ہو سکے۔ آپ نے انتقال سے پہلے فرمایا تمام لوگ دروازے اپنے اس جانب کر لیں، باہر جانب، صرف ایک جھوپڑے کا دروازہ مسجد کے اندر کھلے گا، وہ کون سا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو آج باغ ابوبکر صدیق وہاں موجود ہے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دروازہ مصلی کے سامنے کھلتا تھا، 3 صفحے بعدیں بڑھائی گئی ہیں، ورنہ روضہ اور مصلی سامنے سامنے تھے۔ اسی لیے ممبر وہاں 2 ہیں، ایک پرانا ایک نیا، تاکہ پتہ ہو کہ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بعد میں تھوڑا حصہ بڑھا دیا گیا۔ تمام دروازے بند کر دیے جائیں، ایک دروازہ کھلا رہے گا، کس کا؟ ابوبکر صدیق کا۔ فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اللہ کے بعد کسی کو جگری دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا دنیا کے اندر میرے اوپر جس کسی نے احسان کیا میں نے احسان کا بدلہ ادا کر دیا۔ ایک شخصیت ایسی ہے
جس کے احسان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا دنیا کے اندر، اللہ سے جنت میں اس کا بدلہ دلاؤں گا۔ سب کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ اعزاز تمغہ کس کو ملے گا؟ وہ شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ انتقال سے پہلے جب آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ اب مصلی پہ آ کر نماز نہیں پڑھا سکتے تو فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر امت کو نماز پڑھائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس کی مجال تھی مصلی پہ کھڑا ہوتا؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق قریب کی بستی میں گئے ہوئے تھے، تشریف لائے، آ کر پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا واہ خلیلہ واہ وسیع، اے میرے جگری دوست آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صحابہ کے اوپر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا تھا، تاریخ میں ایسا غم کسی پر نہیں پڑا۔ کیوں؟ جیسی محبت، جیسا پیار اور جیسی جانثاری صحابہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کسی کو کیا نصیب ہو۔ صحابہ بے قرار تھے، سیدنا عمر بن خطاب بے قرار ہیں، خبردار کسی نے اگر کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا گردن مار دوں گا۔ اس موقع پر کسی ایک بڑی شخصیت کی ضرورت تھی جو امت کو سہارا دیتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا عمر بیٹھو، عمر بیٹھو۔ ہے تو عمر بیٹھ گئے اور خطبہ دیا، کہا لوگوں ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ جانے کا غم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن تو پہلے کہہ چکا ہے انک میت وانہم میتون، جو لوگ پہلے آئے ان کا بھی انتقال ہوا، آپ کا بھی انتقال ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے اور لوگوں سنو، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو خدا کی عبادت کرتا ہو، خدا زندہ ہے، نہ مرا ہے، نہ مرے گا، اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتا ہو تو یاد رکھو آپ کا انتقال ہو گیا، آپ خدا نہیں ہیں۔ الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کو، آپ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہو، آپ کو خدا سمجھا ہو، وہ سن لے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو خدا زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پھر مسئلہ خلافت کا آیا، میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو لوں گا۔ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق کا خلافت کے لیے انتخاب ہو گیا تو کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا، حضرت علی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ وہیں سے تقابل کرتے ہیں، حضرت علی کا حق تھا، وہ خاندانی تھے، وہ وصی تھے، اللہ کے نبی کی وصیت تھی، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں سب کی وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ابوبکر صدیق کا انتخاب کیوں کیا؟ تو مسکرا کر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ابوبکر صدیق کے فضائل جب گنائے ہیں تو ہم سمجھ گئے کہ آپ کی دلی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے بعد اس مقام پر ابوبکر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو فضائل آپ نے بتلائے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے، اور یہ فرمانا کہ دنیا میں کسی کا احسان میرے اوپر باقی نہیں ہے، صرف ایک شخصیت کا احسان باقی ہے جس کا بدلہ اللہ سے میں جنت میں دلواؤں۔ اللہ کے بعد کسی کو اگر جگی دوست بناؤں تو ابوبکر صدیق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی، دین کی امامت کے لیے جس کو اپنے حین حیات مصلی پہ کھڑا کیا، ہم نے آپ کے انتقال کے بعد اس کو دنیا کی امامت کے لیے کھڑا کیا۔ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امامت کے لیے منتخب کیا تھا، ہم لوگوں نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں صاف اشارہ تھا کہ میرے بعد کس کو بنانا، ہم نے انہیں کو بنانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی خود سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں وزیر ہے، سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں وزیر ہے، عثمان غنی کی خلافت میں وزیر ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر حضرت علی اپنا حق سمجھتے کہ میرا حق تھا، غصب کر لیا، یہ دنیا کہتی ہے، ابوبکر صدیق غاصب ہوتے، ابوبکر صدیق مسلمان نہ ہوتے، ابوبکر صدیق اہل بیت کے ہمدرد نہ ہوتے تو حضرت علی ساتھ میں رہتے۔ وہ کوئی
آج کی سیاست ہے جھگڑا بھی کرو اور ملے بھی رہو. حضرت علی جس خلافت میں وزیر عدل و انصاف ہے، اگر اس خلافت کو مبنی بر انصاف نہ سمجھ رہے ہوتے، درست سمجھ نہ رہے ہوتے، اس میں شامل ہوتے. اس حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ حضرت علی سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں وزیر ہیں، سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں وزیر ہیں، سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں وزیر ہیں، اور ہمیشہ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، مشوروں میں شامل ہونا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ اسلام کی بنیادی تاریخ ہے. اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدھ اہم اعلانات. ایک اہم اعلان تو یہ ہے